الیکشن ڈیٹ کا کچھ تو بتائیں، کچھ اندازہ ہے؟ آپ یہ کہیں گے بحیثیت کیئر پرائم منسٹر کہ اس سے آگے نہیں جا سکتی؟ دیکھیں، میں اگر مجھے کوئی یہ کہے نا کہ یہ میں کہوں تو بنیادی طور پہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ غیر قانونی کام کا. نہیں، میں ویسے قانون کے تحت اگر قوانین کی بات ہے، اگر آئین کی بات ہے، یہ ابھی 2 مہینے پہلے یہاں یہ لیجسلیشن ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں. انہوں نے یہ اختیار ٹرانسفر کر دیا ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان وچ از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی. وہ کل کریں پرسوں کریں، وی آر باؤنڈ بائی. اوکے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن، میرے منہ میں خاک، اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ جی 2 سال تک آپ ادھر بیٹھے رہیں، تو آپ نہیں، آئی وانٹ ٹو آسک یو پرسنلی، آئین کو رکھتے ہوئے آپ کیا پھر 2 سال تک رہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے ایسے ان ریزنیبل ٹائم لائن نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ وہ جو بھی کریں گے دیٹ وڈ بی اپیل ٹو کامن سینس، اور پاکستان کے لوگ اس کو تسلیم کریں گے کہ ہاں یہ ٹائم لائن درست ہے. ابھی تک تو جو ٹائم لائن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، وہ تو فیبرری ہے نا جی. نہیں، مجھے فیبرری کا بھی نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا فیبرری کا؟ اچھا. اور جو اگلے الیکشنز ہونے ہیں اس کے سینٹ کے، وہ مارچ میں ہونے ہیں. تو آپ فورسی کرتے ہیں ایسی سچویشن کہ مارچ سے بھی آگے چلے جائے؟ نہیں، میری تو اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہونے چاہیے تاکہ الیکٹورل کالج جو ریمیننگ ویکنسیز ہیں آف دا سینٹ وچ از ہاف آف دا سینٹ دیٹ نیڈس ٹو بی فلڈ ان. اچھا، اب تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ایک اور معاملے پہ آئیں، بیکاز آپ نے اکانومی وغیرہ کی تفصیل میں بات کر لی. معاملہ ہے مئی 9 کا. اس پہ ہم سنتے ہیں آپ کی بھی بات، اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہے، اور مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ اینی ٹائم سینگ کہ کتنا وہ غلط تھا، اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے نا. تو ایک اس میں آرمی کا اسپیکٹ تھا، اور بڑی اچھی بات ہے، زبردست بات ہے جو ڈی جی آئی اس پہ آنے کی کہ 140-45 جتنے تھے ان کو آرمی از ٹیکلنگ them the way the army law says, آرمی رول سے. اب آپ سیولینز کی طرف آ جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بحیثیت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے، آپ کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے؟ آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ جو لڑائی جھگڑے جیسے عمران خان صاحب اپنے دور میں کرتے تھے کہ ہر ایک سے کٹی کیے ہوئے تھے، ہم ان سے بھی یہ ریز کرتے تھے کہ یہ تو ملک نہیں چلتا ایسے کہ آپ کسی ایک سائڈ کو کہہ دیں، چاہے سیاست کی بنا پر، چاہے ایتھنیسٹی کی بنا پہ، کسی پہ. تو جو پی ٹی آئی کی بلنڈرز تھے، جو غلط تھے، جہاں ایویڈنس ہے اس پہ ایکشن لینا اپنی جگہ، لیکن اس طریقے سے آپ جو لوگ ابھی بند ہیں اندر، جو جیلوں میں ہیں، اور ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی جو ایویڈنس ہے، ایویڈنس پہ آپ ایکشن لیں، لیکن اتنے 100 دن ہو گئے لوگ اندر بند ہیں. واٹ وڈ یو سے جو پاورز ایٹ بی، اور جہاں آپ لوگ بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں، آپ کو یہ خیال آتا ہے کاکڑ صاحب کہ کہیں کہ جی ایک جنرل ایمنیسٹی دیں، ملک تو آگے چلے؟ اور کیونکہ جو پوری ویژن ہے ایس آئی ایف سی کی بھی اور کسی بھی اکنامک پروگریس کی، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ساتھ ملنے کے چلنے کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی. آئی وانٹ یور کامنٹس آن دس. دیکھیں جی، پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ یا سوشل سٹیبلٹی یا اکنامک سٹیبلٹی، یہ میری اگین دس از مائی پرسنل اوپینین، اٹ کمز ود سینس آف جسٹس. اور جسٹس جو ہے نا، اٹ از ناٹ آلویز ریوالوڈ اراؤنڈ دا آئیڈیا آف ایمنیسٹی. Not always. Of course, but ہم بات ہی کرتے ہیں. اچھا، ہمیں جو ہمارا ایک بیہیویئر ہے ٹورڈز پولیٹیکل بیہیویئر، اٹس اے سبجیکٹ ان دا پولیٹیکل سائنس آلسو. کیا ہم وینڈلزم کو، آرسن کو ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ جیل ان کر کے اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیں گے؟ دس از ون. اگر ہم یہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرنٹ اپروچ کی طرف جانا ہوگا. اچھا، آج کوشچن ہوگا ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کے، لیٹس سے پی ٹی آئی. کل کو یہ جب موف ہوگا ٹورڈز جے یو آئی، ٹورڈز پی ایم ایل این، ٹورڈز پی پی پی، یا بلوچ قوم پرست پارٹیاں ہیں، پشتون قوم پرست پارٹیاں ہیں، تو پھر شاید اپروچ لوگوں کی بڑی ڈفرنٹ ہو.
ہمیں ایک کامن پرنسپل کی طرف اگری کرنا ہوگا کہ سوسائٹی میں اور اسٹیٹ میں کن پولیٹیکل بیہیویئرز کی اجازت ہے جہاں پہ ہم اپنی جمہوریت میں بھی پنپ سکیں، اور جو پرٹیننٹ کوسچنز ہیں جس کو ہمیں ریز کرنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں کرٹیسزم کرنی چاہیے، جہاں ہمیں بیہیویئر کو آلٹر، اسٹیٹ کے بیہیویئر کو آلٹر کرنا چاہیے. یہ دو کوسچنز بنیادی طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں نے باقی ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو کانکر کرنا ہے، میں الیگزینڈر دی گریٹ ہوں اور میں نے کانکر کرنا ہے. جب بھی کانکر کرنے کی اپروچ اپلائی کی گئی ہے، یو گیٹ ڈیفیٹڈ. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سیاست کا کام ہے ٹو انسپائر، ٹو لیڈ. تو پولیٹیکل کلاس کو اپنے رول میں واپس آنا ہوگا. لیٹ دیم انسپائر، لیٹ دیم لیڈ. ایتھیکلی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کو فلاؤٹ کر سکیں، ڈیفائی کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا، میں دونوں چیزیں جو آپ نے بھی فرمائی، ایک تو بات یہ کہ دور کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے ارد گرد گیٹس لگے ہیں، 5 سیٹس آف گیٹس ہیں تاکہ کورٹ کے سامنے اور ان علاقوں کے ریڈ زون میں کوئی نہ آئے. JUI کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، ابھی 3-4 مہینے بھی نہیں ہوئے، وہ ٹاپ کر کے آئے، ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں. ایک سے میں تو وہ ان کو کچھ نہیں کہا. MQM نے اتنا کچھ کیا، وہ واپس گورنمنٹ میں آئے. مطلب کہ اور کیا کیا نہیں ہوا، کس نے بلنڈرز نہیں کیے، ملک ٹوٹا، یہ کچھ ہوا. تو اور آپ بلوچ لیڈرز کو دیکھیں جن کو ضیاء الحق صاحب نے باہر بھیجا، پھر واپس بھی ان کو لے کے آئے. تو قومیں کرائسس سے گزرتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک لارجر گڈ اسٹیبلٹی اور اس کے لیے آپ آگے بھی بڑھتے ہیں ہمیشہ. اٹ از ناٹ اے کوشچن کہ آپ زیرو سم پہ جائیں. تو آپ تو اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں ان چیزوں کو. تو ہم تو کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ کنسرنڈ بیکاز آف پارٹی ABC. پرفیکٹ تو کہیں نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں، یہاں بھی نہیں ہوا. کس نے، چاہے سویلینز رہے، چاہے ملٹری رہی ہے، چاہے بیوروکریسی رہے، ہر ایک نے. تو بات یہ ہے کہ PTI از ناٹ مائی کنسرن از پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ جو خواتین 125 دنوں سے بند ہیں اندر، یہ آپ کو لگتا ہے، اور یہ میں جینڈر پہ نہیں کہہ رہی جینڈر کی وجہ سے، یہ تو لا بھی آپ کے پاس ہے جو کہتا ہے جی ان کو بیل دو. اس کے بعد 6 دفعہ ان کی جو بیل ہے، ان کی جو ہیئرنگز ہے وہ روکی، اس کے بعد ان کو بلایا اور پھر ان کے نئے چارجز ڈال دیے اس میں، ان کے FIR میں، پھر ان کو اس میں ریمانڈ میں بھیج دیا. تو اگر کسی نے بم چلایا، بندوق چلائی ہے، ان کو 100 دفعہ آپ ٹانگیں لا کے مطابق. لیکن نعرہ بازی یہ وہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا غلط چیزیں کی ہوں گی جذبے میں، وہ غلط ہیں، دے شوڈ بی کنڈیمڈ. 125 دن بند کیے ہیں تو ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس براڈر اس میں جا کے، آئی ڈونٹ کنڈون وائلنس ایٹ آل، لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس کنٹری. یہ جو ویژن ہے نا کہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے. دیکھیں، وی ہیو اے چیکرڈ ہسٹری، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنے دیے گئے، ٹی وی اسٹیشن پہ بھی حملے ہوئے، پارلیمنٹ کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں، the journey of 1,000 miles begins but with a single step. میں سمجھتا ہوں ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں، چاہے MQM تھی یا کوئی اور جماعتیں تھی. پاکستان میں لوگوں نے اسلحہ اٹھا کے قتل و غارت گری بھی کی ہے، نعرے بازی بھی کی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ اور سوسائٹی سیٹل نہیں ہو رہی. یہی تو اصل سوال ہے کہ ہم نے جو ٹرمز آف ریفرنس سیٹل کرنے ہیں کہ اس سوسائٹی نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، اس میں یہ جو ریسنٹ پاسٹ کے ایونٹس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. وہ جب اس کو ماضی کی چیکرڈ ہسٹری کو ریفرنس کے طور پہ بیان کر کے اپنے لیے کنسیشن مانگتے ہیں، یہ اپروچ میرے خیال میں درست نہیں ہے. ایک میرٹ کی بنیاد پہ ڈسکورس ضرور ہونا چاہیے، ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے کہ یار کیا کر، پس چپایت کر جو اقبال نے کہا، وہ سٹیج پہ شاید ہم پہنچے ہیں اور پہنچ چکے ہیں، لیکن not rationalizing our actions. Let's have an open debate about it. اور ایک اگریمنٹ کی طرف سوسائٹی کو آنا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس کو کیسے چلنا ہے، ڈیموکریسی کے پروجیکٹ کو کیسے چلنا ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہم نے کیسے لے کر آگے چلنا ہے، نیشن بلڈنگ پروجیکٹ میں آپ کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں.
یہ وہ لارجر ڈسکورس ہے جو ضرور ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ نہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن مطلب آرمی وغیرہ از ویئر یو نو اس کی تو بلڈنگ کی کیا ضرورت ہے. اٹس بین دیکھیں نا اگر عمران خان اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں وابڈا بھی ہے, جی نہیں ہم پاور پرابلم یہ آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ آرمی ہیز بیکم اے سینونیم ود دا اسٹیٹ. Which it is not. Which is not. I am so glad you are saying that. It is just a strong organization within the state. جی but I was talking about دیکھیں نا جو آپ political blunders recent past کے بھی کر رہے ہیں اس میں اگر جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے اگر اتنا آسمان پہ نہ چڑھایا ہوتا تو ایک ایولیوشن ہوتی نا ایک پروسیس کی. آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے بہتر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی اگین آئی ریپیٹ 10 times کیونکہ ہم نے تو we were one of the biggest critics of PTI when it was in power. بات یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی, بات تو یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے لوگ بند ہیں, اس وقت ایک طرف بند ہیں, دوسری طرف جب الیکشن ہوتے ہیں گلگت بلتستان میں کون جیتا ہے کل؟ پی ٹی آئی کے جو ایک بائی الیکشن ہوا ہے ان کے پی ٹی آئی کے جو گورنر تھے چیف منسٹر تھے ان کے والد جیتے ہیں. آپ نے دیکھا بائی الیکشن جو ہوئے لوکل باڈیز کے ان کے پی کے وہاں بھی پی ٹی آئی جیتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جیت کی وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹیز گو تھرو فیزز, دیر ہیز ٹو بی اے تھاٹ ٹورڈز براڈر ایمنیسٹی وداؤٹ گوئنگ ایزی آن لا. لا کی بھی انفورسمنٹ اس طرح ادھر کیا ہو رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے. دیکھیں میں اس میں دوبارہ آپ کو عرض کرتا ہوں, مجھے کسی بھی جماعت کے جیتنا یا ہارنا یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کس جماعت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بیڈ بیہیویئرز کو ریوارڈ نہیں کر سکتے. جو بھی ہمارے ہاں میری نظر میں مسئلہ یہی آیا ہے کہ جس نے جہاں خطا کی ہے اس خطا کو ریوارڈ کیا گیا ہے, اس کو ایمنسٹی کے نام پہ, لینینسی کے نام پہ, اپیزمنٹ کے نام پہ, لارجر گڈ کے نام پہ, ایٹ ٹائمز we condone that. تو آپ کہہ رہے ہیں سوری آپ کہہ رہے ہیں جو بلوچستان میں لیڈرشپ کو واپس لائے ضیاء الحق صاحب انہوں نے غلط کیا؟ جی بالکل غلط کیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط؟ جی بالکل غلط. تو جنرل فیض نے جو کیا اور جنرل باجوہ نے جو کیا بالکل غلط کیا, تو پھر ان کو کیوں نہیں؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لارجر کوسچنز جو ہے نا وہ ہمارے اندر وہ مورل اور ایتھیکل پوزیشنز لینے میں ہم وی شائے ہوئے. We are not shying away. No, not you as an individual. Not you as an individual. ہمارے ہاں جو ضیاء الحق صاحب نے کیا, ایک طرف ایک ڈیموکریٹک رجیم ہے, سو کالڈ پیپلز پارٹی کی ڈسپنسیشن ہے, وہ حیدرآباد سازش کیس کے حوالے سے وہ غلط ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کا ایک لیگل نظام موجود تھا. آج کہہ دیا نا کہ جی عرض میری سن لے, وہاں پر ایک ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے اور پورے نظام کو جو لیگل کورس ہے اس کو وہ سائیڈ اوے کر دیتا ہے اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. بے شک. تو آپ یا تو ڈکٹیٹوریل رجیم کو سپورٹ کریں یا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو کریں. ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں حیدرآباد سازش کیس کے لوگوں کو چاہیے تھا جوڈیشل ریکورس ملتا اور جوڈیشری ان کو ایگزنریٹ کرتی, اس پروسیس کو وہ کلمنیشن کی طرف لے جاتے. ایک فرد عوائد آیا, اس نے سب کو فارغ کر دیا. میرا جو اس پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ڈیسیجن کے نتیجے میں ان کو ایمنسٹی بھی ملی اور ان کو ان کی فراغت بھی کی. جو آپ کا جوڈیشل پروسیس تھا وہ کہاں تھا؟ وہی تو بات ہے کہ when so many processes go wrong تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, تو اس کو ہم ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھیک ہوا. میری نظر میں وہ بالکل درست نہیں ہوا. اسی لیڈرشپ کو ضرور انصاف ملنا چاہیے تھا, جو ایکیوزیشنز ان پہ تھیں اس سے ان کو ایگزونریٹ کرنا چاہیے تھے, لیکن وہ ایک جوڈیشل پروسیس کے تحت ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ میرا ماننا اور میرا کہنا ہے. چلیں پھر ہم ویل آل ویٹ فار جسٹس قاضی فائزی صاحب ٹو کم اینڈ ٹیک دا پروسیس آف جسٹس فارورڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جی لوکنگ فارورڈ, ہی از دا نیکسٹ چیف جسٹس آف دس کنٹری. ہم تو پرسنلی we are looking forward because he hails from our province. بالکل he is the first. He is the son of Balochistan or a son of someone who has been on the side of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So he has a lot of expectation. There are a lot of expectation from him, and I'm sure that he's the one who would fulfill جی بڑے مشکل وقت کاٹ کے آ رہے ہیں وہ. اچھا لاسٹ کوئک کوشچن کہ یو این جی اے میں آپ جا رہے ہیں 17 کو,
تو یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی ضرورت تھی کہ یو این جی اے میں جایا جائے؟ وہ ہمارے پی آر اگر ریپرزینٹ کر دیتے پاکستان. دیکھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایسا کوئی اسینشیل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں جائیں گے تو کو بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوگی. ایک آپ کے پاس گلوبل فورم اویلیبل ہے, اگر وہاں آپ جائیں گے تو آپ اپنے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ان کو ریٹریٹ کریں گے, ایک اپرچونٹی ہے. دوسری طرف یہ خیال ہے کہ اس کو قطعاً مس نہیں کرنا چاہیے اور ہائیسٹ لیول پہ اس کو فلفل بھی کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں پاکستان کی جو ریاستی پوزیشن ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی کرنی چاہیے, آرٹیکولیشن بھی کرنی چاہیے.